حضرات محترم، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگی کے تینوں دور، بچپن بھی، جوانی بھی اور بڑی عمر بھی، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کے اندر ہمارے لیے اسباق ہیں کہ جن پر چل کر ہم بھی دین و دنیا کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی یہ نامور مقدس شخصیات ہیں، ان کی کہانیاں سننا مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ کہانیاں سنانا میرے لیے بھی آسان ہے، آپ کے لیے بھی آسان ہے، حتیٰ کہ رونا رلانا بھی آسان ہے، لیکن سبق حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ انسانی طبیعت اصل میں عمل پر مائل نہیں ہوتی، اور عمل کے متبادل کے طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کہانی سن کر میں نے حق ادا کر دیا، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ دنیا عمل کا میدان ہے، دارالعمل ہے۔ یہاں پر جو انسان بوئے گا اسی کا پھل اس کو آخرت میں ملے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن جو ہے، اس جیسا بچپن نہ کسی مائی کے لال کو پہلے نصیب ہوا، نہ اب ہوگا، نہ آئندہ ہوگا۔ کیوں کہ سیدنا حسین کے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نانا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ شخصیات نہ پہلے کوئی پیدا ہوئی، نہ اب پیدا ہوں گی، نہ آئندہ کوئی امکان ہے، اس لیے پھر حسین بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اور ان جیسا بچپن جو ہے وہ نہ پہلے ہوا، نہ اب ہوگا، نہ آئندہ ہوگا۔ بچپن کی کہانی، بچپن کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا تھا، کیسی اللہ نے عقل، دانش مندی اور دانائی نصیب فرمائی تھی کہ کسی بڑے کو سمجھانا ہو تو انسان کس طرح سمجھائے گا۔ جوانی کی بات بھی آپ کو بتا دی تھی کہ جوانی کے اندر جو حلم ہے اور جو نرم مزاجی ہے اور جو دانش مندی ہے، عقل ہے، دانائی ہے، وہ کس طرح آپ بروئے کار لاتے تھے۔ آج میں نے کہا تھا کہ ہم ذکر کریں گے کہ آپ کربلا کے میدان میں کیسے پہنچے اور وہاں پر کیا واقعہ پیش آیا۔ کربلا کے بارے میں بھی ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ ہے۔ اس طرح کہانی کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے جس طرح وہاں پہ کوئی ویڈیو کیمرے لگے ہوں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ ایک دور دراز کا اس زمانے میں صحرا تھا۔ آج بھی یہ کوفہ کے شہر سے کوئی 75 کلومیٹر دور ہے۔ صحرا میں ایک چھوٹا سا قافلہ ہے 70-72 لوگوں کا، اور ادھر 4-5 ہزار کا لشکر ہے۔ چند گھنٹے کی جنگ ہے اور اس کے بعد عصر تک سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس بات کو اس طرح بیان کیا جاتا، فلاں نے یہ دیکھا، فلاں نے یہ سنا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی جس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی آڈیو تھی، نہ ویڈیو تھی، نہ کوئی کیمرے تھے، نہ کوئی اور چیز تھی، اس طرح کا واقعہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ سارے تصورات ہیں لوگوں کے، امیجنیشن ہے، اپنے تصورات سے پوری کہانی جو ہے بناتے ہیں اور سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ ہوا کیا ہے کہ جب یزید جو ہے اس نے حکومت سنبھالی، اس نے کوشش کی کہ تمام لوگ جو ہے اس کی بیعت کر لیں، اور اکثر لوگوں نے بیعت کر لی۔ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے، نیک ہے، صالح ہے، اور میں اس کی پیروی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی جس طرح آج ہم ووٹ دیتے ہیں۔
ووٹ دے کر بھی ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے، صحیح ہے، نیک ہے، صالح۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ووٹ دینے کا کرائٹیریا یہ نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ ہمارے کام کتنے کروا سکتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ بندہ نیک ہے یا صالح ہے۔ یہ کرائٹیریا ہمارا ہے ہی نہیں، اس لیے نیک اور صالح لوگ جیتتے بھی نہیں۔ یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم سب خراب ہیں۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں اوپر کے لوگ خراب ہیں، نہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک ہم سب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس معاشرے کو برباد کرنے میں۔ سب برابر کے شریک جرم ہیں۔ تو سیدنا حسین نے اور کچھ اور اصحاب تھے جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ سرٹیفکیٹ تمہیں نہیں دے سکتے، ہمارے نزدیک تم حکومت کے قابل نہیں ہو۔ چنانچہ مدینے کے گورنر کو یہ کہا گیا کہ سیدنا حسین سے بیعت لینی ہے، ان کو بلاؤ اور ان سے بات کرو۔ اس نے سیدنا حسین کو بلایا اور معاملہ ان کے آگے رکھا۔ تو سیدنا حسین نے اسے کہا کہ بیعت کو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ میں رات کی تاریکی میں چھپ کر آپ سے کر لوں، یہ میں علل اعلان کروں گا اگر کروں گا۔ محمد رسول اللہ کا نواسہ ہوں، میری بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ عام بیعت نہیں ہے، اس لیے میں فی الحال تو اس پہ تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ چلیں، مزید غور کریں۔ تو سیدنا حسین نے مشورہ کیا گھر والوں سے، تو یہ ارادہ کیا کہ مدینہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ آپ اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو لے کر رجب کی آخری تاریخوں میں 27 یا 28 رجب تھی، آپ نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب جو مدینے کا گورنر تھا اس کے علم میں تھا، لیکن اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ ذرا نرم مزاج کا آدمی تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اگر روکوں گا تو یہ حضور کے نواسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں چاہتا ان سے جھگڑا بڑھے۔ تو سیدنا حسین نے اپنے خاندان والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کا سفر جاری رکھا اور شعبان کی کسی تاریخ میں، پہلے ہفتے میں، مکہ مکرمہ آپ پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ وہاں پہ چونکہ دیگر بہت سے صحابہ بھی موجود تھے اور وہاں عقل و دانائی والے لوگ بھی موجود تھے، ان سے مختلف امور پر مشورہ جاری رہا۔ اب یہ ساری باتیں حکومت کے جاسوس حکومت کو پہنچاتے رہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے۔ جب یہاں پہ معاملہ پہنچا تو کوفہ والوں نے دیکھا کہ حضرت حسین مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں، ان کا قافلہ مکہ ہے۔ انہوں نے خط لکھنے شروع کیے، آپ جو ہے کوفہ میں آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اگر آپ نے بیعت نہیں کرنی تو ہم آپ کے پیچھے کٹ مریں گے۔ کوفہ والی قوم عجیب قوم ہے، پہلے یوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے غداری کی، پھر انہوں نے سیدنا حسن سے غداری کی، اور اب یہ اس چکر میں تھے کہ سیدنا حسین سے کسی طرح غداری کی جائے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ بات ایک دن میں نہیں بڑھتی۔ وہ کسی نے کہا نا، کابل اجمیری نے، کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے پوری ایک سازش سیدنا عثمان کی شہادت سے لے کر آج تک چلی آ رہی تھی۔ اور وہ سازش کیا تھی؟ جب کوئی بڑی قوم جو ہے، بڑی طاقت کسی چھوٹے علاقے کو فتح کرتی ہے تو وہاں پر 4 قسم کے رویے پیدا ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو وہاں بھی وہی 4 رویے پیدا ہوئے، آج بھی یہی ہوتے ہیں۔ جب اس طرح بڑی طاقت قبضہ کر لیتی ہے تو وہاں پر ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو فوری طور پر اس طاقت کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کی اطاعت کر لیتا ہے اور اس کے تحت خوشی خوشی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اس طاقت کی مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے، علل اعلان، کہ ہم تو قبول نہیں کریں گے۔
اور ایک طبقہ ہے جو اکثریت ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، خاموش رہتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ طاقت کا بوجھ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، ہم بھی ادھر شامل ہو جائیں۔ عام طور پہ یہ طبقہ زیادہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی خاموش طبقہ زیادہ ہے۔ آپ ذرا کسی الیکشن میں دیکھ لیں، ووٹ نہ ڈالنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ووٹ ڈالنے والوں سے، یہ خاموش طبقہ ہے، اور یہ ملک کی اکثریت ہوتا ہے جس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ اور ایک چوتھا طبقہ، چوتھا رویہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ علل اعلان تو مخالفت نہیں کرتے، وہ سازشیں کرتے ہیں، انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، چھپ کر جو ہے وار کرنے شروع کرتے ہیں اس طاقت پر۔ تو سیدنا عمر کے دور سے یہ بات شروع ہوئی، تو ایران کے اندر یہ چار رویے پیدا ہوئے۔ ایک طبقہ جس کو یہود کی سرپرستی حاصل تھی، وہ انڈر گراؤنڈ چلا گیا اور اس نے مسلمانوں کے خلاف مل کر طاقتیں سازشیں کرنا شروع کی کہ ہم ان کی جڑیں نیچے سے کاٹیں گے۔ انہی کی سازش کے تحت سیدنا عمر کو شہید کیا گیا، انہی کی سازش کے تحت سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا، انہی کی سازش کے تحت سیدنا علی کو شہید کیا گیا، انہی کی سازش کے تحت سیدنا حسن کو زہر دیا گیا۔ اچھا، اس سب کے لیے اپنا مرکز بنایا کوفہ، یہ جو طبقہ تھا اس کا مرکز کوفہ بنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ اور مکہ ان کا مرکز بن نہیں سکتا تھا، وہاں پہ بڑے صحابہ موجود تھے، سابقون الاولون، وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فیض حاصل کیا تھا، جو ابوبکر عمر عثمان کے ساتھ رہے تھے۔ تو اس لیے اس علاقے میں تو ان کی بات چلتی نہیں تھی، انہوں نے اپنا مرکز بنایا کوفہ کو، جو عراق کے اندر تھا، اور وہاں ٹھہر کر پھر یہ سازش کا گروہ بن گیا، اور پھر یہ ہر موقع پر یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ایک سازش پھیلا کر مسلمانوں پر وار کیا جائے۔ اب جب دیکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر آمادہ ہے کہ یزید کی بیعت نہیں کی جائے گی، انہوں نے وہاں سے خط لکھنے شروع کیے۔ کتنے خط؟ یعنی کم از کم تعداد آتی ہے 12,000 بوریاں بھر گئی۔ اس زمانے میں خط ایسے تو ہوتے نہیں تھے، خطوں کی بوریاں بھر گئی، اور کہا کہ حضور آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اکابر صحابہ جو تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ابو سعید خدری، بڑے نام ہیں، انہوں نے سیدنا حسین سے کہا کہ یہ گروہ وہ گروہ ہے جنہوں نے آپ کے باپ سے غداری کی، آپ کے بڑے بھائی سے غداری کی، اور یہ آپ سے بھی غداری کریں گے، ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں۔ لیکن سیدنا حسین نے کہا کہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو، اب اپنی اپنی رائے ہے۔ چنانچہ انہوں نے 8 ذی الحج کو، جب کہ لوگ مینا جاتے ہیں، 8 ذی الحج کو کوفہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اب کوفہ کا سفر جاری ہے۔ اس سے پہلے راستے میں فزدق نامی شاعر ہے، بڑا مشہور ہے، اس کا جملہ بڑا مشہور ہے۔ سیدنا حسین سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا کہ کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ اس سے پہلے آپ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج چکے تھے وہاں پہ حالات کی دریافت کرنے کے لیے، اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو فزدق نے بڑا مشہور جملہ کہا کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، میری بات مانیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ اب یہ ہوتے ہیں عالی نسب لوگ کہ اپنی زبان کو نبھاتے ہیں چاہے جان چلی جائے۔ چنانچہ اسی آپ نے اپنے سفر، راستے میں اور لوگ بھی ملتے رہے، حالات جو ہے معلوم ہوتے رہے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ حتیٰ کہ کوفہ سے کچھ 70-75 کلومیٹر کے دور کربلا کے قریب عمر بن سعد نے، جو کہ ابن زیاد کی طرف سے، کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد، اس نے 4,000 کا لشکر بھیجا، اس نے روک لیا ان کو۔ وہاں پہ سیدنا حسین نے صلح کی پوری کوشش کی، اور آپ نے 3 شرائط رکھی۔ پہلی شرط کہ مجھے مدینے واپس جانے دیا جائے، اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ دوسری شرط کہ مجھے اسلامی سرحدوں پہ جہاں پہ جہاد ہو رہا ہے دوسرے کافروں کے خلاف، وہاں جانے دیا جائے، میں اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ ان کا یہ بھی منظور نہیں۔ تو ان کا تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے دمشق جانے دیا جائے، میں یزید سے براہ راست بیعت تو نہیں، براہ راست مذاکرات کروں گا، میں یہ بھی شرط قبول نہیں۔ ہوتا کیا ہے اصل میں
کہ جب کسی کو طاقت اور اقتدار ملتا ہے تو وہ اس میں اصل میں اندھا ہو جاتا ہے، اور اس کے جو کرندے ہوتے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں بادشاہ سے زیادہ بادشاہ کا حامی، اور وہ اپنے نمبر بنانا چاہتے ہیں۔ ابن زیاد اور عمر بن صاحب بھی اس چکر میں تھے، اور یزید کی آنکھیں بھی بند ہو گئی تھی اقتدار میں۔ اقتدار کی قوت، یہ نشہ بڑا عجیب نشہ ہے۔ یہ خلیفہ اور وزیر اعظم صدر بننا کوئی بڑی بات ہے، محلے کا معمولی سے کونسلر دیکھ لیجیے، وہ بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ جب اقتدار کا تاج سکتے ہیں سر پہ تو پہلے تو بھاگے پھریں گے، اس کے بعد پھر ان سے ٹائم لینا پڑے گا۔ تو یہ ایسے ہوتا تھا، یہ اقتدار کا نشہ تھا، اصل میں یہ اقتدار کا نشہ تھا جس نے یزید کے، ابن زیاد کے، عمر بن سعد کے، شمر کے دماغ کو خراب کر دیا۔ بڑا خوفناک نشہ ہے، یعنی اقتدار کے نشے میں لوگ اپنے سگے باپ کو مروا دیتے ہیں، سگے بھائیوں کو مروا دیتے ہیں۔ مغلوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، ترکوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، کیا ہوتا رہا ہے۔ اقتدار یہ ایسا عجیب نشہ ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو وہاں بھی یہی نشہ کام کر رہا تھا، معلوم تھا کہ حضور کے نواسے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی امت کو ہو کیا گیا تھا، یعنی وہ امت جو حضور کے ایک بال کی خاطر، ایک ناخن کی خاطر، حضور کے کپڑے کے ایک ٹکڑے کی خاطر جان دے دیتی ہے، حضور کے نواسے کے سامنے کھڑی تھی۔ اور سیدنا حسین جو انہوں نے خطاب فرمایا کہ لوگوں مجھے پہچانو، دیکھو میں کون ہوں، کیا میں وہی نہیں ہوں جو حضور کے کاندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا؟ جب پہچانتے نہیں مجھے، کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں، علی کا بیٹا نہیں؟ لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، لیکن اقتدار کے نشے نے آنکھیں بند کر دی۔ تو بس یہ وہاں پہ پھر جب سنا حضرت امام حسین نے کہا کہ نہیں، یہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ میں بیعت کروں، البتہ جان دے سکتا ہوں، کیونکہ جس دھڑ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شام سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، اسی کیا حیثیت ہے۔ چنانچہ آپ نے اللہ کے حضور جو اپنی جان قربانی پیش کر دی، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ سبق دے گئے کہ کسی بھی ناحق اور کسی بھی باطل کے آگے جھکنا تو درکنار، اس کی بیعت بھی نہیں کی جائے گی اور اس سے کوئی مصالحت نہیں کی جائے گی۔ اچھا یہ بات تو سب سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات جو میں نے کہا تھا ہر ایک میں سبق ہے، وہ ایک بات یہ ہے کہ کیا ہم وقت کے یزید کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں، کیا اس کے لیے کوئی پلان کرتے نہیں؟ چلیے اس کو چھوڑیے، وہ تو دور کی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا یزید ہر ایک بندے کے ساتھ بھی ہے، کیا اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی بیعت کرتا ہے؟ اور عام طور پر 100 میں سے 99 لوگ جو ہے اس یزید کی ساری عمر بیعت کیے رہتے ہیں، اور نام لیتے ہیں حسینی، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کی جان نثار ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں۔ ہر ایک بندے نے اس کا جو نفس ہے وہ یزید ہے، اس کی بیعت کی ہوئی۔ نفس کہتا ہے اپنی خواہشات پہ چلو، چلتے ہیں۔ نفس کہتا ہے لالچ کرو، کرتے ہیں۔ نفس کہتا ہے ملاوٹ کرو، کرتے ہیں۔ نفس کہتا ہے جھوٹ بولو، جھوٹ بولتے ہیں۔ نفس کہتا ہے دھوکہ دو، دھوکہ دیتے ہیں۔ نفس کہتا ہے غلط کام کرو، غلط کام کرتے ہیں۔ یہ یزید تو ہمارے اندر بیٹھا ہے اور ہم سب اس کی بیعت کیے ہیں۔ کیا ہمارے منہ سے سچتا ہے کہ حسین کا نام لیں؟ نہیں سچتا۔ جس طرح یہ نہیں سچتا کہ میرے منہ سے، کہتے ہیں 1000 بار بھی دھوؤں میں اپنے منہ کو عطر و گلاب سے، پھر بھی محمد کا نام لینا نہیں سچتا میرے منہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حسین کا نام لینا نہیں سچتا۔ خدا کے لیے کچھ تو سوچا کیجئے کہ بڑے یزیدوں کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ جو چھوٹا سا یزید ہے ہمارے اندر، ہمارے ساتھ ہے، اس کو تو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کی بیعت سے تو انکار کر سکتے ہیں، اس کے مطالبات کو تو رد کر سکتے ہیں، اس کے ہاتھ میں جو ہاتھ دیا ہوا ہے وہ تو واپس لے سکتے ہیں۔ یہ تو مشکل نہیں ہے۔ اگر یہ بھی مشکل ہے پھر خدا کے لیے حسین کا نام لینا چھوڑ دیجیے، ورنہ کل قیامت کو سیدنا حسین ہمارے خلاف دعویٰ کریں گے یہ حسینی بن کے آ رہے تھے، اور کام ان کے یہ تھے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سٹوریاں سنانا، کہانیاں سنانا بڑا آسان ہے، میں بھی سنا سکتا ہوں، آپ بھی مزے لیں گے، لیکن کچھ سبق حاصل نہیں۔ تو واقعہ کربلا میں سبق یہ ہے کہ بڑے یزید کو چھوڑیں، کم از کم چھوٹا یزید جو ہم نے اپنے اندر پال رکھا ہے اس کی بیعت سے انکار کر دیں، اس کو انکار کریں کہ نہیں، غلط کام نہیں ہوگا، جان جانی ہے چلی جائے،
منافع ملتا ہے نہ ملے، بھوکے مرتا ہوں تو مر جاؤں لیکن غلط کام نہیں کروں گا، تیری بیعت نہیں کروں گا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے، سنت ادا فرما۔